السلام علیکم بچوں، جیسے کہ آپ غزل کا کام کر رہے ہیں، غزل میں آپ کو شاعر نے جو میں نے آپ کو شعر نمبر 4 کل کروایا تھا، اس میں آپ کو جو ہے انہوں نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا تھا اور اس سلسلے میں جو پیش آنے والی مشکلات ہیں ان کی بھی بات بتائی تھی۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حسرت موہانی کو کس قدر اپنے وطن سے محبت تھی کہ انہوں نے وطن کی خاطر قید و بند کی صورتیں برداشت کی۔ تو پیارے بچوں، اب وطن سے محبت کے اظہار میں تو انہوں نے کل آپ کو بتا دیا کہ کیا سے کیا مشکلات ہیں، لیکن انہوں نے برداشت کی۔ آج کا جو کام ہے وہ ہے شعر نمبر 5۔ تو شعر سب سے پہلے یہ جو صفحہ نمبر 148 ہے، اس پہ آپ کے پاس کتاب ہے، تو اس میں سے شعر پڑھیے گا آپ۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو شعر ہے اس کو ویسے مقطع بھی کہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا یہ لکھا ہوا ہے حسرت۔ تو بچوں، حسرت جو ہے نا مولانا حسرت موہانی کا جو ہے تخلص ہے۔ تو آپ کو یہ میں پہلے بھی بتایا ہوا، تخلص وہ مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر اپنی اس میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس شعر کو کرنے سے پہلے آپ کے پاس یہ جو سامنے پیٹرن ہے اس کو دیکھیے گا۔ تو آپ نے کیا لکھنا ہے بچوں؟ شاعر کا نام، پھر شاعر کا نام حسرت موہانی، صنف آپ لکھیں گے غزل، اور پھر اس کا مفہوم لکھیں گے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے بچوں، جب منزل کے لیے نکل پڑا ہوں۔ شاعر خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں منزل کے لیے نکل پڑا ہوں تو منزل تک پہنچ ہی جاؤں گا۔ تو اب آپ نے مفہوم سمجھ لیا، یعنی منزل کو میں نے حاصل کرنے کے لیے سفر کا آغاز کر دیا ہے، تو مجھے یقین ہے میں منزل پہ پہنچ جاؤں گا۔ تو اب آپ نے تشریح اس کی سننی ہے۔ تو پیارے بچوں، جب ہم کسی حمد کی، نظم کی یا کسی بھی غزل کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں جو شاعر ہوتا ہے اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس انداز کو بھی بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو مولانا حسرت موہانی ہے نا، ان کا جو انداز ہے بچوں وہ یہ ہے کہ یہ غزل گو شاعر ہیں۔ پہلی بات آپ کیا لکھیں گے کہ حسرت موہانی غزل گو شاعر ہیں، اور اس کے علاوہ غم دوراں اور غم جانا کے موضوعات پہ بھی لکھتے ہیں۔ یہ تو آپ نے دو باتیں ان کی کہہ دی۔ اب آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے اس شعر کی، تو اس کو کہتے ہیں زیر بحث۔ شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جب انسان کسی منزل کے لیے نکل پڑے تو منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ دیکھا بچوں، آغاز منزل کا کرنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ جب کسی منزل کے لیے انسان نکل پڑے تو منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ انسان ہمت کرے تو کام کی تکمیل ہو ہی جاتی ہے۔ انسان منزل کی جو مشکلات ہیں ان کے بارے میں سوچے اور پھر ان مشکلات کے بارے میں سوچ کر بے حوصلہ ہو جائے تو اس کا تو کام ہی نہیں ہو سکتا، یعنی آغاز کرے گا نہیں تو انجام تک کیسے پہنچے گا۔ تو شاعر کہنا چاہتا ہے بچوں، ہمت کرے انسان تو راستے میں جو بہت ساری مددگار چیزیں مل جاتی ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے ایک خوبصورت سا شعر بھی اس میں بتایا آپ کو، یہ ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا، بقول شاعر میں آپ لکھیں گے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو حسرت موہانی جو وطن کی محبت کی خاطر سختیاں برداشت کر چکے تھے، 1857 کی جنگ آزادی کا وہ زمانہ تھا، اس میں مسلمانوں کو اور انگریزوں کو، ہندوؤں کو اور مسلمانوں دونوں کو انگریزوں کے ہاتھ شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو جو اس وقت نمائندہ رہنما تھے بچوں، ان کے یہ جو بھی شاعر تھے مسلمانوں کے، ان کو انہوں نے قید میں ڈال رکھا تھا۔ تو قید میں ڈالنے کے بعد ان کو سختیاں بھی برداشت کرنی پڑتی تھی، ان کو چکی پسوائی جاتی تھی، اور ان سے جو ہے نا حق کی بات کہنے پہ انہیں مارا پیٹا جاتا تھا۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے
کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب میں نے سوچا کام کی ابتدا ہو گئی ہے، جد و جہد کا آغاز ہو گیا ہے، تو منزل دور نہیں، جہد مسلسل سے میں منزل کو پا لوں گا۔ اگرچہ مشکل تو ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ تو شاعر نہ صرف خود امید پر زندہ ہیں بلکہ دوسروں کو بھی امید دلا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جب بھی انسان کے اوپر مشکلات ہوتی ہیں تو وہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو باحوصلہ لوگ ہوتے ہیں وہ نا امید نہیں ہوتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب عزم پکا ہو تو خدا پر بھروسہ ہو، انسان بہت سارا مشکل سفر آسانی سے طے کر لیتا ہے اور مایوس نہیں ہوتا۔ اس شعر میں شاعر نے آپ کو امید کا پیغام دیا ہے کہ جب آپ نے زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہے، تو جب آپ کام کرتے ہو بچوں تو اس کو آغاز کرنے کی دیر ہے، وہ انجام تک پہنچ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تشریح جو آپ کو میں نے سمجھائی ہے آپ کو بخوبی آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں آئی ہوگی تو میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ اس تشریح کو 2 بار تو ضرور سنیے گا، خود بخود ہی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آج کا کام کیا ہے بچوں کہ آپ نے اس تشریح کو اچھے سے سننے کے بعد اپنی تفویض کار یعنی گھر کا کام میں نے دیا ہے وہ تشریح لکھنے کا کام ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ تشریح لکھ لیں گے تو میں پھر اس کا اگلا کام سوالات کا کرواؤں گی۔ اللہ حافظ۔